الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب ششم کا دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سبق گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق میں آپ پڑھیں گے خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح اور ان کی اولاد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں۔ آیت مباہلہ کے تناظر میں حضرت علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، عدالت، اخلاق و عادات، سخاوت اور علمی فضیلت سے بھی آگاہ ہوں گے۔ اسلام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے آگاہ ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے واقعات بھی اس سبق میں پڑھیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کو جان کر روزمرہ زندگی میں اپنانے کی عادت بھی بنانی ہے۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی جبکہ والدہ نے اسد رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اسد اللہ، حیدر کرار اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم بیٹے عطا فرمائے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بہت زیادہ پیار فرماتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون، عشرہ مبشرہ اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا، البتہ ان کی وفات کے بعد متعدد خواتین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی اولادیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ جامع ترمذی۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہیں قرآن سناتے اور وہ حیلے بہانے کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہے تو تم بھی اپنے گھر والوں کو لاؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور مل کر دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، ترجمہ: تو کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ سے التجا کریں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ سورہ آل عمران۔ عزیز طلبہ، مباہلہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ حق والا سرخرو ہو اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اگلے دن اس شان سے تشریف لائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی انگلی پکڑے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیچھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ عیسائی اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور انہیں مباہلے کی جرأت نہ ہو سکی۔ آخر کار جزیہ دینا قبول کر کے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے اور واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری شہرا آفاق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ طاقتور اور بہادر تھے۔ شجاعت اور بہادری آپ کی نمایاں خوبی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مارکوں میں اپنی بے مثال بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ کئی مشہور پہلوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے قتل ہوئے۔ خیبر کا قلعہ جو مرہب کا پایا تخت تھا اس کو فتح کیا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی اور اظہار کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی سائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مہارت ہی کا کمال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو عدالت میں لے کر گئے۔ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ پورے نہیں تھے، اس لیے جج نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہودی اس انصاف کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گیا اور اقرار کیا کہ یہ زرہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے۔ تاریخ الخلفاء۔ عزیز طلبہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے معانی و مطالب پر عبور حاصل تھا۔ پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کرنے میں آپ کو جو حکمت و بصیرت حاصل تھی، تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جامع ترمذی۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام، آپ کی شجاعت و بہادری اور آپ کے فضائل کے بارے میں پڑھا سنا۔ سبق کے دوسرے حصے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ ملتے ہیں سبق کے دوسرے حصے میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔